بارش کی ننھی منی بوندیں کب سے اس کی کھڑکی پر ہلکی ہلکی دستک دے رہی تھی۔ سردی کی شدت تھی یا گرم کمبل اور ہیٹر کی مست حرارت، وہ کسی بھی صورت آج بستر سے نکلنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میں اب آخری بار تمہیں اٹھانے آئی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ تم جاگ رہے ہو، اس لیے بہتر ہوگا کہ جلدی سے ناشتے کی ٹیبل پر پہنچو، ورنہ میں یوں ہی جاتے ہوئے فلیٹ باہر سے لاک کر جاؤں گی۔ اور گیس کا وال بند۔ مسز افندی کی دھمکی پر آکاشا نے منہ کمبل سے باہر نکالا۔ لوگوں کی مائیں انہیں پیار سے اٹھاتی ہیں اور آپ دھمکی سے، وہ اونچی آواز میں چلایا، جیسی روح ہوتی ہے ویسا ہی قبر میں فرشتہ آتا ہے۔ مسز افندی کے جواب پر آکاشا نے کمبل سائڈ پر پھینکا اور سلیپر پہننے لگا۔ خدا آپ جیسی عورت کو اولاد نہ دے، اور بیٹا تو بالکل بھی نہیں۔ مسز افندی کے کاندھے پر لاڈ سے آکاشا نے سر رکھا۔ بالکل خدا تم جیسی اولاد تو واقعہ ہی نہ دے۔ کل یونی میں کیا کیا تھا؟ انہوں نے لاڈ سے اس کا سر پیچھے کیا اور سینڈوچ میکر سے سینڈوچ نکالنے لگیں۔ کیا مطلب کیا کیا تھا؟ آکاشا کاندھے اچکاتا سینڈوچ پکڑنے لگا۔ مس شما کو کیا کہا تھا؟ مسز افندی نے مصنوعی گوری سے نوازا۔ ایک تو میں لوگوں سے بہت زیادہ تنگ ہوں، آپ ذرا مجھے بتائیں کہ اگر کسی کو اسی کے نام سے پکارا جائے تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ آکاشا کے جواب پر مسز افندی نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ تم نے نام سے پکارا تھا؟ جواب کی بجائے سوال آیا۔ میں نے انہیں مس موم بتی کہا تھا، شمع کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے، مگر وہ ناراض ہو گئیں، حالانکہ ناراض ہونا نہیں بنتا تھا، لیکن اگر ناراض ہونا ہی تھا تو اپنے ماں باپ سے ہوتی جنہوں نے یہ نام رکھا ہے، مجھ سے تو انہیں ویسے ہی اللہ واسطے کا بیر ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیوں؟ مسز افندی اب اس کے اور اپنے کپ میں چائے انڈیل رہی تھی۔ وہ مجھے اپنا داماد بنانا چاہتی ہیں، مجھ پر ان کی نظر ہے، بتا رہا ہوں میں آپ کو، بچا لیں اپنے معصوم بچے کو۔ آکاشا کی ایکٹنگ پر مسز افندی مسکرا دیں۔ جس کے تم داماد بنو گے میں باقاعدہ اس سے ہمدردی کرنے جاؤں گی، اور شکریہ علیحدہ۔ مسز افندی نے کپ آکاشا کے آگے رکھا جو شیلف ساتھ کھڑا انہیں گھور رہا تھا۔ آپ زیادتی کر رہی ہیں، گلہ کیا۔ نہیں، میں حقیقت بتا رہی ہوں، اگر تم میرے اپنے بیٹے نہ ہوتے تو میں تمہیں ایک منٹ بھی برداشت نہ کرتی، مگر کیا کروں، تم اولاد ہو میری، اور بدقسمتی سے اکلوتی بھی۔ مسز افندی اب سٹول پر بیٹھ کر چائے کا گھونٹ بھرنے لگیں۔ آپ کو چائے کڑوی نہیں لگی؟ آکاشا نے پوچھا۔ نہیں تو، مسز افندی نے جواب دیا۔ حالانکہ جتنی کڑوی بات آپ نے ابھی بولی ہے اس حساب سے چائے کی دیگ بھی ہوتی تو کڑوی ہو جاتی، یہ تو پھر ایک ننھا منا کپ ہے۔ آکاشا ناراض ہوا، مگر ناشتہ نہیں چھوڑا۔ آکاشا میں تمہیں یوشے کی طرح دیکھنا چاہتی ہوں، وہ بالکل اپنے باپ کی فوٹو کاپی ہے۔ مسز افندی کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ آپ دنیا کی واحد ماں ہیں جسے اپنے بیٹے سے زیادہ اپنا سوتیلا بیٹا پسند ہے۔ آکاشا نے طنز کیا۔ بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، سگا یا سوتیلا نہیں۔ دوسرا وہ ہے ہی اس قابل کہ اس سے محبت کی جائے، ذمہ دار، ذہین، فرما بردار اور اپنے باپ کی طرح خوبصورت۔ مسز افندی نے سٹول سے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ پتہ نہیں کیوں وہ شخص آپ کو اتنا اچھا کیوں لگتا ہے جس نے آپ کی زندگی برباد کر دی، آپ سے آپ کے اپنے چھین لیے، خود وہ اپنوں میں بیٹھا ہوا ہے اپنی خاندانی بیوی اور بیٹے کے ساتھ، اور آپ کو اس فلیٹ میں قید تنہائی دے رکھی ہے۔ آکاشا نے بھی خالی کپ سنک پر رکھا۔ شرم کرو، باپ ہے تمہارا، مسز افندی نے ڈانٹا۔ باپ ہے میرا؟ سوائے والدیت کے کھانے کے میں نے اسے اپنے ساتھ کبھی نہیں دیکھا۔ اچھی خاصی خوش شکل تھی، شہر کی پڑھی لکھی بھی، پھر کیا مصیبت آن پڑی تھی کہ اس جاگیردار کی دوسری بیوی بننا پسند کیا؟ اس شخص نے آپ سے محبت نہیں کی، دھوکہ دیا ہے۔ کبھی مسز افندی کی جگہ پر صرف عدن حیدر بن کر سوچئے گا۔ آکاشا کہتا ہوا کچن سے جانے لگا، مگر دروازے میں کھڑا ہو کر پلٹا۔ اور میں صرف اپنی ماں کا بیٹا ہوں، بالکل اسی جیسا ہوں، مگر اس کی طرح بے وقوف نہیں۔
اب برتن تو آپ سے دھلیں گے نہیں، لہٰذا منہ آنسوؤں سے دھو کر باہر آ جائیں، اکٹھے یونی چلتے ہیں۔ آکاشا کی باتیں مسز افندی نے بغیر مڑے سنی۔ دیکھو حیدر، تمہاری محبت میں میرے اپنے تو اپنے، اب تمہارا بیٹا بھی باغی ہو رہا ہے۔ انہوں نے برتن دھوتے ہوئے دل میں حیدر افندی کو مخاطب کیا۔ یہ منحوس ہمارے لیے ہی رہ گئی تھی، کاش اس کی ماں مرنے سے پہلے اسے جنم ہی نہ دیتی، تو آج ہم سب کتنی ہنسی خوشی رہ رہے ہوتے۔ حسب عادت صبح صبح مومانی جان پھر مہم کی شان میں قصیدہ پڑھ رہی تھی، جبکہ باقی اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ آپ خاموشی سے ناشتہ نہیں دے سکتی؟ میں تنگ آ گیا ہوں روز روز کی کھچ کھچ سے۔ حارث تپا تپا سا کچن میں داخل ہوا۔ ایک تو میری اولاد ہی میری نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ کلثوم بیگم نے دہائی دی۔ امی آپ سب کا ناشتہ بناتی ہیں، اگر ایک اس کا بھی بنا دیتی ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ حرم نے بھی کچن میں قدم رکھتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کرنا ضروری سمجھا تھا۔ تمہاری کسر رہ گئی تھی، تم بھی اپنا حصہ ڈال لو، کہیں بھائی کی محبت میں تم پیچھے نہ رہ جاؤ۔ کلثوم بیگم نے سلائس، جیم اور آملیٹ سے بڑی ٹرے اس کی طرف بڑھائی۔ میں صرف چائے لوں گا۔ حارث نے اپنی کن پٹی سہلائی اور لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ چلیں پاپا، دادو اور مس ماہم آ کر ناشتہ کر لیں۔ حرم نے لاؤنج سے ہی سب کو آوازیں دی اور خود مزے سے سلائس پر جیم لگانے لگی۔ اتنی دیر میں سب ٹیبل کے گرد اکٹھے ہونے لگے۔ مما چائے۔ حارث نے ایک دفعہ پھر آواز لگائی۔ میں لے کر آتی ہوں۔ ماہم نے حارث کو جواب دیا اور خود کچن کی طرف بڑھ گئی۔ یہ وقت ہے کچن میں آنے کا، کتنی بار کہا ہے صبح جلدی اٹھا کرو، مگر مجال ہے جو میڈم کو اثر ہو۔ ماہم کو دیکھتے ہی کلثوم بیگم دل کی بڑھاس نکالنے لگی۔ مما مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ پلیز اسے چائے دے کر بھیج دیں۔ حارث نے ماہم کی جان بچانے کے لیے لاؤنج سے آواز لگائی۔ ایک تو کوئی اس مہرانی کو کچھ کہنے ہی نہیں دیکھتا۔ کبھی ماموں اس کا حمایتی بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی حارث کو دورہ پڑتا ہے۔ کلثوم بیگم اپنے طنز کے تیل چلاتی چائے کی ٹرے ماہم کی طرف بڑھانے لگی۔ ماہم بیٹا جلدی کرو، یونی سے دیر ہو رہی ہے۔ ماہم نے جیسے ہی ٹیبل پر چائے رکھی، زنیر صاحب نے کہا، ماموں میں بھی بس چائے ہی لوں گی، صبح صبح کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ماہم کی بات پر حارث مسکرا دیا۔ میں آج لیٹ ہو جاؤں گا، اس لیے میرا انتظار کرنا، منہ اٹھا کر خود ہی یا کسی کے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حارث نے ماہم کو دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بھائی، ہم انتظار کریں گے۔ آج آکاشا سے اپنے اگلے پچھلے بدلے لینے کا مزہ آئے گا۔ حرم نے ماہم کے کان میں سرگوشی کی۔ ان تینوں کے جاتے ہی زنیر صاحب نے ایک افسوس بری نظر کلثوم بیگم پر ڈالی۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس معصوم بچی کی وجہ سے ہی ہے۔ جس گھر میں یتیم بچی یا بچے کی پرورش ہوتی ہے، اللہ کو وہ گھر بہت محبوب ہوتا ہے۔ آخر یہ بات تمہیں کب سمجھ آئے گی؟ کیوں صبح صبح اپنا اور اس کا دل جلاتی ہو؟ ایسا کریں یتیم خانہ کھول لیں تاکہ آپ اور آپ کی اولاد پکے جنتی ہو جائیں۔ زبیر صاحب کی بات پر کلثوم بیگم کہتی ہوئی برتن سمیٹنے لگیں۔ بندوق کی نالی پر آنکھ رکھتے اس نے ٹریگر پر اپنی انگلی سے دباؤ ڈالا۔ ایک دم فضا گولی کی آواز سے گونجی، ساتھ ہی بے شمار پرندے پھڑ پھڑاتے ہوئے اڑے۔ باؤ نوید، دیکھو شکار کہاں گرا ہے۔ چہرے اور لہجے میں فتح جھلک رہی تھی۔ کالا لباس پہنے، ایک ہاتھ میں بندوق پکڑے، وہ اس وقت ایک ماہر شکاری لگ رہا تھا، جس کی دہشت ہی شکار کے لیے کافی تھی۔ یوشے سائی، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ شکار کہاں ہے؟ باؤ نوید نے پوچھتے ہوئے نوکروں کو ہاتھ سے اشارہ کیا، جو شکاری کتوں کو لیے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ میں شکار کھیلتے ہوئے بڑا ہوا ہوں، اللہ بخشے، میرے دادا کو کہتے تھے، اگر تم ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہو تو شکار ضرور کھیلو، اس طرح تمہیں اپنے دشمن کی چالوں کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ یوشے نے کاندھے پر اپنی چال درست کرتے ہوئے بندوق نوید کی طرف بڑھا دی۔ سائیں، کتنی بار عرض کی ہے کہ کم از کم آپ تو مجھے باؤ مت کہا کریں۔ نوید نے مؤدب لہجے میں گلہ کیا، تم میرے گاؤں کے سب سے پہلے میٹرک ہولڈر ہو، سب ہی تمہیں باؤ کہتے ہیں، اس لیے میرا بھی دل کرتا ہے کہ تمہیں
ابھی یوشے نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک زنانہ چیخ نے اس کی توجہ اپنی طرف متوجہ کروائی۔ چیخ کی آواز سنتے ہی دونوں اس طرف بڑھے۔ ایک طرف جاڑی میں کچھ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ یوشے نے نوید کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود بندوق پکڑ کر اسے جھاڑی کے اوپر تانا۔ کون ہے؟ یوشے کی آواز سے جھاڑی میں ہوتی ہوئی حرکت ایک دم رک گئی، مگر جواب نہیں آیا۔ میں پوچھ رہا ہوں یہاں کون ہے؟ یوشے نے سخت لہجے میں پوچھا۔ چند لمحے اسی طرح گزر گئے مگر جواب ندارد۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ کون ہے؟ اگر اب بھی جواب نہ دیا تو میں گولی چلا دوں گا، یوشے نے کہتے ساتھ ہی بندوق لوڈ کی۔ لوڈ کی آواز سنتے ہی جھاڑیوں میں چھپی لڑکی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، جسے دیکھتے ہی یوشے نے بندوق نیچے کر لی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نوید کے پوچھنے پر یوشے نے حیرت سے نوید کی طرف دیکھا۔ باؤ نوید، تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ یوشے کے سوال پر باؤ نوید نے سر ہلایا۔ جی، یہ اپنے ماسٹر صاحب اللہ دیتا کی بیٹی ہے۔ نوید کے جواب پر یوشے سر ہلاتا دوبارہ لڑکی کا جائزہ لینے لگا، جو شاید ڈر سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنکھوں میں لالی بھی تھی، شاید کافی دیر سے رو رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہی تھی اور رو کیوں رہی ہو؟ یوشے نے بندوق کی نالی سیدھی لڑکی کی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ جی میرے پاؤں میں کانٹا لگ گیا ہے، میں یہاں لکڑیاں لینے آئی تھی، نمدار آواز میں جواب آیا، جبکہ وہ یوشے کو دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ یوشے نے ایک نظر اس کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ یوشے کی نظریں اس کے پاؤں پر تھی۔ امثال، لڑکھڑاتی آواز میں لڑکی نے جواب دیا۔ بڑا مشکل نام رکھا ہے بیٹی کا ماسٹر نے۔ یوشے نے ہنستے ہوئے بندوق دوبارہ نوید کو دے دی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یوشے نے پوچھتے ہوئے قدم لڑکی کی طرف بڑھا دیے، جبکہ وہ پیچھے ہونے لگی مگر پاؤں کی وجہ سے ہو نہیں پائی۔ میں نے پوچھا کیا مطلب ہے اس نام کا؟ یوشے اب بالکل لڑکی کے مقابل کھڑا تھا، جو بمشکل اس کے کاندھوں تک آ رہی تھی، جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ ڈری سہمی سی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے لڑکی نے جواب دیا۔ باؤ نوید، اگر یہ لڑکی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے تو اس کو پکڑ کر میرے کتوں کے آگے ڈال دینا۔ یوشے کے حکم پر جہاں لڑکی کی روح فنا ہوئی تھی، وہیں نوید کو بھی حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ سائیں جانے دیں، اپنے گاؤں کی ہے، نوید نے لڑکی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا۔ باؤ نوید، جو کہا ہے وہ کرو، اور خود نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ لڑکی نے مزید تیزی سے روتے ہوئے نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ چپ، ایک دم چپ، اگر ذرا سی بھی آواز نکلی تو گولی سے کھوپڑی اڑا دوں گا۔ یوشے کی داڑھ پر وہ ایک دم سہم گئی اور مدد طلب نظروں سے نوید کی طرف دیکھا، جو اب بالکل اس کے برابر کھڑا تھا۔ پاؤں اوپر کرو، یوشے نے بغور اس کے پاؤں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں خود ہی نکال لوں گی، مجھے جانے دیں۔ امثال اب باقاعدہ آواز سے رونے لگی تھی۔ نوید، میری بندوق دو، یہ اس طرح چپ نہیں کرے گی۔ یوشے کی دھمکی کافی کارآمد ثابت ہوئی اور آواز بند ہو گئی۔ یوشے نے اس کا پاؤں پکڑ کر اوپر کیا اور کانٹے کا جائزہ لینے لگا، جو کافی خاردار تھا۔ سکول جاتی ہو؟ یوشے کے جواب پر لڑکی ایک دم چپ ہو گئی۔ میں نے پوچھا، سکول جاتی ہو؟ یوشے نے پاؤں کو دیکھتے ہوئے رومال اپنی جیب سے نکالا۔ جی جاتی ہوں، بمشکل حلق سے آواز نکلی۔ 10 تک الٹی گنتی گنو، مگر آنکھیں بند کر کے، جلدی کرو، یوشے نے اس کی لال آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حکم دیا۔ امثال نے نوید کی طرف دیکھا، جو اسے نظروں سے تسلی دے رہا تھا، اور آنکھیں بند کر لی۔ امثال نے جیسے ہی گنتی پڑھنا شروع کی، یوشے نے رومال سے پکڑ کر کانٹا زور سے باہر کھینچا۔ ایک دم امثال کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور پاؤں سے خون کا فوارہ۔ یوشے نے رومال اس کے پاؤں پر باندھ دیا اور ہاتھ جاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ پتہ نہیں کون کہتا ہے کہ لڑکیوں کی آواز سریلی ہوتی ہے، میرے تو کانوں کے پردے پھٹتے پھٹتے بچے ہیں۔ یوشے کی آواز پر نوید مسکرا دیا، جبکہ امثال اپنے پاؤں کو دیکھنے لگی۔ یہ کانٹا زہریلا تھا، اگر نہ نکالا جاتا تو اس کا زہر تمہارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا تھا۔ دوسرا، جب تک تم گھر پہنچتی تب تک یہ بالکل اندر دھنس جاتا، ورنہ مجھے کبھی بھی یہ شوق نہیں رہا کہ میں لڑکیوں کے پاؤں پکڑوں۔ یوشے نے ایک نظر امثال پر ڈالی اور واپس مڑ گیا۔
یوشے سائی ہیں، اپنے حیدر افندی کے بیٹے، بڑی حویلی والے ماسٹر جی کو میرا سلام کہنا، نوید بتاتا ہوا چل دیا، کیونکہ وہ امثال کی آنکھوں میں چھپے سوال کو سمجھ گیا تھا، جبکہ امثال حیرت سے دور جاتے یوشے کو دیکھنے لگی۔ نوید نے گاڑی افندی ہاؤس کے سامنے روکی۔ وہ جتنا یہاں آنے سے کتراتا تھا، قسمت اتنا ہی اسے اس دہلیز پر لے آتی تھی۔ جلدی سے سامان اتارو، وہ ملازموں کو کہتا ہوا گھڑی پر ٹائم دیکھنے لگا، جب نظر غیر ارادی طور پر اوپر اٹھی، جہاں ابھی بھی کسی نے کھڑکی پر پردہ گرایا تھا۔ باؤ نوید، آپ کو بطول بی بی یاد کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے وہ گاڑی میں بیٹھتا، ملازم نے آ کر پیغام دیا۔ نوید کو جتنی جلدی یہاں سے نکلنے کی تھی، شاید اس سے کہیں زیادہ جلدی کسی کو اس سے ملنے کی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اتنے دنوں بعد آئے ہو، پھر بھی ملے بغیر ہی جا رہے تھے۔ نیم بند دروازے سے بطول نے شکوہ کیا، جبکہ حسب عادت نوید سر جھکائے فاصلے پر کھڑا تھا۔ بی بی، کوئی کام ہوا کرے تو پیغام بھجوا دیا کریں، میں حاضر ہو جایا کروں گا۔ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے آہستہ آہستہ مگر بے لچک آواز میں جواب دیا، کام سے کیا مطلب ہے؟ مجھے تمہیں دیکھنا ہوتا ہے، اتنے دنوں سے ہم تڑپ رہے ہیں۔ بطول نے دروازے کا پردہ ختم کرتے ہوئے جواب دیا۔ نوید نے ایک نظر اس مہجبی کو دیکھا اور دوبارہ سر جھکا لیا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ ہمیں تم سے محبت ہو گئی ہے، ورنہ ہم تم جیسوں کو۔ بطول نے قدرے چیخ کر جملہ ادھورا چھوڑا۔ ہوگی، وہ شانے اچکا کر جانے لگا۔ ہوگی سے کیا مطلب؟ مجھے تم سے محبت ہے، وہ اس کا گربیان پکڑ کر چلائی، اور زور سے چلائیں، اتنے زور سے کہ سارا گاؤں سنے، پھر میں یقین کروں گا۔ اس نے اپنا گربیان چھڑاتے ہوئے نرمی سے طنز کیا، جس پر وہ بجھ سی گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں ہوا ہے؟ ختم ہو گئی محبت؟ وہ اس کا جھکا سر دیکھ کر ہنسا۔ بی بی، یہ محبت آپ کے بس کی بات نہیں۔ محبت چھپ چھپ کر نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ مجھ سے کرتی ہیں نا، چوری چھپے، یہ گناہ ہے، گناہ جسے آپ محبت کا نام دیتی ہیں۔ اور معذرت، میں اس گناہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ وہ جانے کے لیے پلٹا۔ جس دن سب کے سامنے مجھ سے محبت کا اقرار کر سکیں، اس دن بتائیے گا۔ میں چٹان کی طرح آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، مگر یوں چوری چھپے نہیں۔ سنو، ہمارے خاندان میں باہر شادی کا رواج نہیں، میں مجبور ہوں، وہ مدھم آواز میں بولی، جیسے خود سے بھی شرمندہ ہوں۔ حیرت ہے، آپ کے خاندان میں باہر شادی کرنے کی اجازت نہیں، مگر محبت کی ہے۔ میں آپ کو بہادری کی داد دیتا ہوں۔ نوید نے تالی بجائی اور تن سے مسکراتا ہوا چل پڑا۔ پھر کب آؤ گے؟ بےتابی سے پوچھا گیا۔ میں ہر بار آخری بار سمجھ کر آتا ہوں، مگر ایک نظر بطول کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھتا وہ تیزی سے باہر کی جانب چل پڑا۔ فرق تھا ہم دونوں کی محبت میں، مجھے اس سے ہی تھی اور اسے مجھ سے بھی تھی۔ وہ اس کی پشت کو دھندلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ کیوں میرا امتحان لیتی ہیں؟ ہم غریب لوگ، کچے گھروں میں رہنے والے، اتنے مہنگے خواب افورڈ نہیں کر سکتے۔ نوید نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک زخمی نظر اس کھڑکی پر ڈالی جہاں ابھی بھی کوئی کھڑا دیکھ رہا تھا۔